بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ آج ہم بات کریں گے ملاوٹ کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ مطففین کے آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ویل للمطففین، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب یہ لوگ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو ہلاکت اور عذاب کی وعید سنائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی یعنی جس نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ جو شخص ملاوٹ یا دھوکہ دہی کرتا ہے وہ حقیقت میں مسلمان کے اخلاق سے عاری ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بازار سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک اناج کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، نیچے گیلا اناج پایا تو آپ علیہ السلام نے اس بیچنے والے سے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، کہ یہ کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، تو نے اسے اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیتے۔ من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں۔ ملاوٹ کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان ملاوٹ کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی صحت خراب ہوتی ہے۔ جب ہم دودھ، مرچ، آٹا، دوائیاں اور بچوں کی خوراک میں ملاوٹ کرتے ہیں تو یہ لوگوں کی زندگی سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ دوسرا بڑا نقصان اعتماد کی بربادی ہے۔ جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں معاشرے میں ان پر سے اعتماد اور اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور لوگ ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ ملاوٹ کرنے سے معاشی نقصان ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے دیانتداری ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں کے کاروبار ٹوٹ جاتے ہیں۔ چوتھا بڑا نقصان جو اخروی عذاب ہے، قرآن اور حدیث میں واضح ہے کہ ملاوٹ کرنے والوں کا انجام آخرت میں بہت سخت ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، ایک سچا ایماندار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن انبیاء کرام، صحابہ کرام اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ملاوٹ اور دھوکہ دہی چھوڑ کر ایمانداری اختیار کرنے والا شخص آخرت میں بلند مقام پائے گا۔ ملاوٹ صرف دنیاوی فائدہ دیتی ہے اور یہ فائدہ وقتی اور عارضی ہوتا ہے۔ یہ عمل اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت بھی دیتا ہے اور آخرت کے عذاب کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے کاروبار، لین دین اور روزمرہ زندگی میں ایمانداری اور دیانتداری کو اپنائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے اندر اپنے رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ملاوٹ اور دھوکہ دہی سے محفوظ رکھیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔